اس میں عالم دین کو بھیج دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار ہم 10 لاکھ روپے ابھی الیکشن کا دور گزرا پوری راتیں نکال دی لوگوں نے. اگر مولانا ذیشان صاحب قاری جاوید صاحب جو استاد الحفاظ ہیں اگر یہ تم سے میٹنگ کے لیے تمہیں مدرسے میں بلائیں, اگر تم سے مدرسے کے چندے کے لیے کہو تو دل کھول دیکھو, اس لیے کہ میرے بھائیوں دین کا کام جو چلے گا وہ پیسوں سے چلے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے علم کے مطابق تعلیم کی نبی کی. بے شک سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. ایسی تعریف کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہ ایسی تعریف کوئی کر ہی نہیں پایا. ایسی تعریف ان کے زمانے میں ہر ان کا شعر اعلیٰ حضرت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. دنیا کسی کی تعریف کرتا ہے, کوئی کہہ رہا تھا اکھلیش جی جیتیں گے, کوئی کہہ رہا تھا مایاوتی جیتیں گی, کوئی کہہ رہا تھا کانگریس پارٹی جیتے گی, کوئی کہہ رہا تھا بھاجپا جیتے گی. اپنے کی تعریف کرتے ہیں مگر تم نبی کی تعریف نہیں کرتے. نبی کی تعریف, اگر نبی کی تعریف تمہیں بتاؤ میرے بھائیو, نبی کی تعریف کیا کرو. اگر موبائل چلانے ہی ہے, کسی بھی لڑکے کا موبائل چیک کرو تو موبائل کی اسکرین پہ تمہیں ہیرو ہیروئن کا فوٹو ملے گا. گندی تصویر موبائل کسی کا بھی چیک کرو نوجوان بھائی کا, ارے بھیا اگر موبائل کی اسکرین پہ لگانا ہے تو گنبد خضرا کا فوٹو لگانا. انشاءاللہ کیونکہ مقصد یہ بھی ہے اگر چند باتوں پہ آپ عمل کرو تو ہمارا سنانا کامیاب. میں آپ سے عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کے جیسے کسی نے تعریف نہیں کی. کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے, کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب اپنے قلم کو اٹھایا تو مصطفیٰ کی تعریف کی ہے, شمس الضحیٰ کی تعریف کی ہے, بدر الدجیٰ کی تعریف کی ہے, نور الہدیٰ کی تعریف کی ہے, آمینہ کے لال کی تعریف کی ہے. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کی پیشانی ہے, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آقا کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کی مسکراہٹ ہے, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی جس کی پتی کوئی غسل کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہمیں پڑے اس تفصیل کی عادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی آج جس سم سے اٹھا غنی کر دیا پہنچے بیٹھے سماحت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کا قدم ہے, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی ساتھ اصل قلم شاشرت کرم شنگیرہ کے ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کے کان شریف ہے, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی دوروں نزدیک کے سننے والے کو کان ہٹانے لگے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آقا کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے اور سامنے مصطفیٰ کا شہر ہے, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی حرام کی زمین اور تدارک کے چلنا اور ایسا موقع ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں, علماء کرام کا استقبال کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, سبحان اللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جائے آپ حضرات. دیکھیے خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد الاسلام تشریف فرما ہو چکے ہیں. بس چند منٹ میں انشاءاللہ میں رخصتی چاہتا ہوں, ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے بے مثلوں کے مثال تعریف کی. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کا شہر ہے, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سجدہ مولا ہے ہو جانے والے. اعلیٰ حضرت کا قلم ہے, سامنے مصطفیٰ کی حیات ہے, تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے گویا کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, اے دنیا والوں دنیا دار کی تعریف نہ کرو, کسی انتری منتری جنتری سنتری کی تعریف نہ کرو. اگر تمہیں تعریف کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی تعریف کرو, شمس الضحیٰ کی تعریف کرو. اس دنیا والوں کو بتا دو, اس دنیا والوں کو سنو, ہمارے نبی کا کمال یہ ہے, ہمارے نبی کا مرتبہ یہ ہے, ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کا چلنا میرا جواب ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بہت عظیم الشان یہ پروگرام آپ کا کامیاب ہو رہا ہے. مسلمانوں اگر صرف مہنولی کے لوگ اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں, صرف مہنولی میں کروڑ پتی بھی ہے, مہنولی میں کروڑ پتی بھی زکات نکالتے ہیں اور اس کا ہیرا شریعہ ہوتے ہیں, یعنی مدرسے میں اپنے مسئلے کے طور سے وہ استعمال مدرسے میں ہو تو میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 11 بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے, اگلے سال 22 کی دستار بندی ہوگی. اور ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا, سرکار فرماتے ہیں کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں. ایک جگہ حافظ قاری عالم مولوی مفتی صاحب تھے, بات پکی ہو گئی امام صاحب کی امامت کی, پکی بات ہو گئی تو ایک بڑے بولے برا مت مانیو امام صاحب تمہاری بات تو ہو گئی, ایک بات پوچھ لو امام صاحب. مفتی صاحب سے بولے کیا بات ہے؟ ضلع منظور کی بات ہے. کہا یہ بتاؤ تمہاری برادری کیا ہے, تمہاری برادری کیا ہے, کون سی قوم کے ہو؟ مفتی صاحب کھٹک میں معاملہ خطرے میں. مفتی صاحب بولے صاحب میں تو ترک ہوں. تو وہ بالکل ایسے جیسے کیا ہو گیا, وہ مسجد سے باہر آ کے بولے بھیا ہماری مرضی نہ امام کی پچھائی طرف تک ترک ہے. یہ ہنسنے کی بات ہے, سوچ یہ سوچے بدلو. مصطفیٰ فرماتے ہیں کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں اور گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں, شیخ صاحب کو ترک پہ فضیلت نہیں, ترک کو شیخ صاحب پہ فضیلت نہیں, سیفی کو انصاری پہ فضیلت نہیں اور انصاری کو سیفی پہ فضیلت نہیں ہے, امریکہ کے رہنے والے کو انڈیا والے پہ فضیلت نہیں ہے. میرے نبی نے کیا قانون دیا تھا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں الا بالتقویٰ. میرے سرکار نے فرمایا مگر جو تم میں پرہیزگار ہوگا, جو تم میں دیندار ہوگا, وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے, وہ تقوی والا چوٹی ہے, وہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے. اب ذرا کان کھول کے حدیث پاک سننا اور میری طرف توجہ فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا اذا مر العالم اب المتعلم ولا قرية رفعه الله الأصابع من مقبرتها 40 يوما. مصطفیٰ نے فرمایا, شمس الدہا نے فرمایا, بدر الدجا نے فرمایا, علم دین کا پڑھنے والا, علم دین کا پڑھانے والا طالب علم, چاہے انصاری برادری کا ہو, چاہے شیخ زادہ برادری کا ہو, چاہے ترک برادری کا ہو, چاہے خان برادری کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, اگر عالم علم قبر عثمان کے پاس سے ہو کر گزر جاتا ہے تو گزرنے والے کی پاس ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 کے لیے عذاب کو اٹھا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اللہ کی خاطر مثالیں شمس سے ہے, بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم. خدا کا ہے اگر دنیا میں, اگر مہنولی میں, اپنے اتر دیش میں, انڈیا میں, دنیا میں جو ایمان والا ہے اور جو جد زیادہ تقوی والا ہے وہ اتنا ہی بڑا عزت والا ہے. اللہ سبحان اللہ. وہ اتنا ہی بڑا بولو. یہ میں دیکھا کرو فلاں برادری کا, بات ختم کر رہا ہوں میں, دوست مسکرا کے بولیے سینے سے لگا لو. کسی بھی برادری کا مائک ٹھیک کر لو, میری میٹ تقریب ختم ہو رہی ہے, مائک ٹھیک کر لو, مسکرا کے بولیے. کسی برادری کا ہو, حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, مسلمانوں اسے اپنے سینے سے لگا لو. اسے اپنے نیتا جی بیٹھے رہتے ہیں, انتقال ہو جاتا تو پیڑھی چل رہی ہے, حقہ چل لیا مر گیا مان لو نہیں. اور عالم دین حافظ قرآن دعا کر رہے, مولا اگرچہ میرا مقتدی تھا پروردگار عالم اس کو بخش دے. امام نے دعا کی, حافظ قرآن نے دعا کی. میرے بھائیوں اسی لیے سرکار فرماتے ہیں. اچھا ایک بات یہ بتاؤ, نیتا جی یا امیلے ایم پی ودھایک گاؤں میں آئے تو گاؤں سے باہر تک قالین بچھا دی جاتی ہے, ہری لال قالین بچھا دی جاتی ہے استقبال کے لیے. ارے توجہ بناتی, توجہ ہے نہیں آپ بناتی ہوگی ذرا تو ذرا وہ سمجھیے سبحان اللہ. قالین بچھا دی جاتی ہے, کیوں؟ نیتا جی آ رہے ہیں ان کے لیے قالین بچھا دی جاتی ہے. مجھے بتاؤ انتری منتری جنتری سنتری انتری ایم ایل اے کے لیے, ودھایک کے لیے
قالین بچھا دی جاتی ہے، اور مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو قرآن شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں وہاں قالین نہیں، وہاں فرشتوں کے پروں کو بچھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے بڑا لیتا ہو اس کے لیے فرشتوں کے پر نہیں بچھتے، فرشتوں کے پر کس کے لیے بچھتے بولو جلدی بولو، فرشتوں کے پر بچھا دیے جاتے ہیں طالب علم کے لیے۔ تو مسلمانوں علم بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی دولت ہے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے آقا نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، آج معاذ اللہ نبی کے علم غیب پہ اعتراض کیا جاتا ہے، آخری جملہ تقریر نوٹ کر کے اور دل کی تختی پہ لکھ کر لے جانا، تمہارے کام آئے گا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج جگہ جگہ نگر لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب کچھ نہیں پتا، نبی کو کچھ نہیں پتا، مگر کان کھول کے سن لو۔ اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا تو قلم نے عرض کی یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم اکتب بالقدر، اللہ نے فرمایا اے قلم تو تقدیر لکھ دے۔ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا تو قلم نے عرض کی یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا قلم تو تقدیریں لکھ دے، تو تقدیریں لکھ دے۔ پتا چلا حضرت آدم کے بارے میں قلم نے لکھا، حضرت شیش کے بارے میں قلم نے لکھا، حضرت زکریا کے بارے میں قلم نے لکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں قلم نے لکھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں قلم نے لکھا، مولانا ذیشان کے بارے میں قلم نے لکھ دیا تھا، مولانا ذیشان ہوں گے مدرسہ چلائیں گے، یہ قلم نے لکھ دیا تھا، مفتی مجاہد اسلام کا خصوصی خطاب ہوگا، یہ بولو قلم نے لکھ دیا تھا، کون اتنا چندہ دے گا مدرسے میں، یہ قلم نے لکھ دیا تھا، کون اتنی گوشت کی بوٹی کھائے گا، قلم نے لکھ دیا تھا، کون کتنے چاول کھائے گا، قلم نے لکھ دیا تھا۔ عطاء الرحمن یہ ماشاءاللہ اگرچہ نابینا ہو مگر نبی کے عشق میں ڈوب کے ناطے پڑھیں گے، یہ قلم نے لکھ دیا تھا۔ کون حافظ قرآن بنے گا، قلم نے لکھ دیا تھا، کون عالم دین بنے گا، قلم نے لکھ دیا تھا، کون مفتی اعظم بنے گا، قلم نے لکھ دیا تھا، کون مفسر اعظم بنے گا، قلم نے لکھ دیا تھا، اور کون انڈیا کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا تاج شریعہ بنے گا، قلم نے لکھ دیا تھا، اور کون نظامت کرے گا، مہدوی کا رہنے والا ہوگا، یہ قلم نے لکھ دیا تھا، کون مدرسہ چلائے گا، قلم نے لکھ دیا۔ کچھ کہیں گے جیسا کرو تو یہ لکھیا آنا، وہ کہتا جیسا نہیں ہوگا، یہ قلم نے لکھ دیا تھا، کون کتنا پیسہ دے گا، قلم نے لکھ دیا تھا، مدرسے میں کون کتنے پیسے دے گا، قلم نے لکھ دیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ تمام کائنات کی حیوانات نباتات جمادات کائنات کا خطہ خطہ کوشا کوشا چچا چچا جب قلم نے لکھ دیا پتہ یہ چلا ارے جب قلم کے علم کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ جب ان کو گلا کر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی وہ بات کا جب یہ عالم ہے مختار عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے حبیب کو وہ دیا ہے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے کبھی مدنی کا تاجدار کہہ کے چلا گیا اور بڑی کہتا تم سے سیکھا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پڑھتے رہنا، بچوں کو پڑھاتے رہنا، یہ تمہارا جنت کے لیے تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ سب مل کر توبہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ میں کچھ بول رہا ہوں کیونکہ ٹائم کی وجہ سے پھر کبھی موقع ملے گا جہاں سے بات شروع ہوگی۔ سب مل کر توبہ کر لیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام حضرات کلمہ شریف پڑھیں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، اور جو نبی پہ سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم۔